بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بناتا تھا، اب توجہ سے سن لیں، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بناتا تھا۔ یہ بھی فیشن چل پڑا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مولا پر بہتان، علی عابد، علی فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں، میں معبود بھی ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے ڈالو جہنم میں، قرآن کہہ رہا ہے اس کو جو اللہ کے ساتھ ایک اور معبود بھی بناتا تھا۔ یہ فضائل نہیں ہے، جہنم کے ٹکٹ ہیں جن کو جنت کے ٹکٹ کے نام پر بیچا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ کو کہے اس میں بڑی بہترین چاکلیٹس کا ڈبہ اتنے پیسوں کا، گھر جا کے ڈبہ کھولو اندر سے غلاظت نکل آئے۔ یہ وہ والے ہیں کہ جو ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پر یہ کفر اور شرک کھلا رہے ہیں اور ذہنوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یعنی اس کو ڈالو جہنم میں کون؟ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتا تھا، پس تم دونوں یعنی دونوں فرشتے، ایک جو ہانکنے والا اور ایک جو اس کے اوپر گواہ تھا، دونوں یعنی اس کا اعمال نامہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ جیسے عدالت میں پیش ہوتے ہیں نا، ایک عدالت کا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کیس کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ اور پولیس بھی ہوتی ہے جو پکڑ کے پھر لے جاتی ہے اس کو۔ یہ وہ سین ہے۔ اس کو ڈال دو عذاب شدید میں۔ اب وہ جو دنیا میں اس کا گندا ساتھی تھا، دنیا میں جو گندا ساتھی تھا، اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہے گا؟ اور اس کا ہم نشین کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود ہی دور تک گمراہی میں چلا گیا تھا، یہ خود ہی بڑا گندا تھا۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے پکے یار کے خلاف گواہی دینے شروع ہو جائے گا۔ اس چکر میں دنیا میں بھی چکر باز تھے، ٹھیک ہے، اب وہاں بھی ایک دوسرے کو چکر دینے کی، گویا کو اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے نہیں کیا، یہ خود بڑا گندا تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، قال، اللہ فرمائے گا میرے سامنے مت جھگڑو اور میں نے تمہیں پہلے ہی برے انجام سے باخبر کر دیا۔ اب یہاں پر یہ ڈرامے مت کرو، مجھے سب پتہ ہے، میرے ہاں کی بات بدلتی نہیں ہے، میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، تمہارے بارے میں ڈیسیجن ہو گیا، اب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں بتایا تھا یہ کرو گے، انجام یہ ہے، میری بات بدلتی نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی میں نے خود ایک بندے سنا، یہ اللہ نے نا ایسے ہی کہا ہوا ڈرانے کے لیے تاکہ لوگ نیک بن رہے ہیں۔ وہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے بیچارے اتنے سخت عذاب میں، یہ ڈرانے کے لیے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاں بات بدلتی نہیں اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، یعنی میری بات نے جو کہا ہے وہ کروں گا۔ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، یعنی میں بھری نہیں ہوں تیرے نافرمانوں کو اپنے اندر جلانے سے۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے نزدیک کر دی جائے گی اور وہ دور نہیں ہوگی، ایسی نزدیک کی جائے گی کہ پھر دور ہی نہیں ہوگی، نزدیک آ جائے گی۔ کن کے لیے؟ آپ لفظ قرآن کے نوٹ کریں، للمتقین، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو توبہ کرتا تھا، جو توبہ کرنے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا حدود الہی کی، اپنے آپ کو بچاتا تھا گناہوں سے، اس کے لیے ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہی جنت، هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ کس سے وعدہ کیا جاتا تھا؟ ایویں ہی نہیں کہ تم سے گئے جہنم کے جنت کے ٹکٹ مل گئے۔ اواب حفیظ، توبہ کرنے والا اور حفاظت کرنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔